أمرنا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر بالتسليم وكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول الله ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة عرب العظماء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء بالاهتداء والابتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قريبا. صدق الله مولانا العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا کا ابتداء حمد مالی محمد جشن اللہ ابتدائی محمد حامد حمد خدا بس خدا مد آفرین مصطفیٰ بس محمد استوی خان خدا را خدایا استو مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں عزیز دوستو، آج 2 جنوری 2021 ہمارا پنجاب پاکستان میں چودھریاں مکی مسجد میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. ایک گفتگو کر کے اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. کرانے کے بعد اللہ کی سماج کی تقریر تراویح میں الحمدللہ آپ نے کر لی. اس حصول سعادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تدبیر کو ہماری عملی زندگی میں شامل فرمائے اور ہم صرف قرآن کو سننے والے نہ رہیں، اس پر عمل کرنے والوں کو اللہ ہمیں شامل کر دے. اس کے بغیر بات نہیں ہے. قرآن کوئی مارکیٹ سے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، جو تبرک کی کتاب نہیں ہے کہ اسے سنا جائے یا اسے چوما جائے. تو زندگیاں بدلنے کے لیے آیا ہے اور اس نے ایسی زندگیاں بدلی کہ انسانی تاریخ میں قرآن جیسا انقلاب کوئی کتاب نہیں لا سکتی. اس نے بکریوں کے چرواہوں کو تخت سوال بنا دیا. زمانے کے امیدین معلمین بن گئے جن جیسا گزرا کوئی نہیں تھا، پھر ان جیسا سمرا کوئی نہیں تھا. جو مثالی گمراہ تھے وہ زمانہ کے حاضی بنے. آج اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم رسم نہیں قرآن کو عزم اور عمل یاد کریں. اپنی نسلوں کا مستقبل
اللہ اللہ سے وابستہ کریں. کیا کرتی ہے اتنی اگر کوتاہی ہو گئی تو حالات بہت ہی ہولناک سفر کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہماری نسلوں کا ایمان نہیں بچے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں آج بھی بہت نقصان ہو چکا ہے. اس وقت بہت نقصان ہو چکا ہے. ہماری غفلت نے بہت برے دن دکھا دے. اور اگر یہ غفلت جاری رہی تو مجھے تو اتنی ہمت بھی نہیں کہ میں وہ الفاظ میں آپ کو عرض کر سکوں کہ جو کچھ ہو جائے گا. ہمارے سیام میں بہت سی ہماری تاریخی یادیں پیدا ہوتی ہیں. رسول قرآن کی شہادت، شیخ الفرقان، غزوہ بدر، اسی طرح صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات 17 رمضان مبارک کو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 21 رمضان مبارک کو، اور فتح مکہ 20 رمضان مبارک کو، ہجرت کے 8ویں سال مسلمانوں کو یہ مثالی کامیابی اللہ کی طرف سے عطا ہوئی. اس پر ہمارے کو شروع کرنا چاہتے ہیں. مختصر سے وقت کے لیے ہجرت کے 6 سال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت بیت اللہ کے ارادت سے عالم مکہ ہوئے تھے. آپ کے ساتھ 1400 فرزندان اسلام تھے. لیکن مکہ والوں کو جب علم ہوا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، انہوں نے قبائل کو جمع کیا. اپنے حلیف قبائل سے مشاورت کے بعد طے کیا کہ ہم پیغمبر اسلام کو کسی صورت میں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اس کی اطلاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ میں ہو گئی کہ مکہ والے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. تو آپ نے مکہ سے قریب تر ایک وادی میں بسیرا فرمایا، ٹھکانہ کیا، جسے حدیبیہ کا نام دیا گیا ہے. اب تو وہ مکہ میں شامل ہو گئی. کچھ جگہ مکہ کی بلدیاتی حدود میں شامل ہو گئی. بہت مشکل سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیرے لگائے تھے. مینا اور مکہ کے مینا کے قریب ذرا حالت سے ذرا دور یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بولنے کی گنجائش نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت سنا، مگر یہ کہ تم کچھ کہہ سکتے ہو، تمہیں بھی کچھ کہنا ہے. اس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ جس مقصد کے لیے مجھے بھیج رہے ہیں وہ مشن جلانی ہے اور بندہ ذرا جلانی ہے. میرے نام سے کفر کو تکلیف ہوتی ہے، نزدیک ہے مکہ والے میرے نام سے، اس لیے کہ میں نے ان کی امیدوں پہ بند کیا. وہ ماضی قریب ہے اللہ کے رسول کرنے میں مجھے شب رسالت کو اٹھانے کے لیے بھیجا تھا. میرے ہاتھ میں تلوار دی تھی کہ جاؤ تم ہدایت کی یہ شمع بجھانا لو. اور میں اس ارادہ سے نکلا کہ تقدیر نے مجھے اسی شمع کا فرمانا بنایا. میں کیا بجھاتا اس شمع کو؟ تقدیر نے مجھے اسی شمع کا فرمانا بنا ڈالا. وہ انتظار کر رہے تھے کہ ابھی عمر کی طرف سے اعلان ہوگا کہ محمد کو دلا، لیکن میری طرف سے صبح شروع ہونے سے پہلے سدا بھی بلندی پہ کھڑے ہو کے میں نے شنادید کفر کو کہا تھا. انتظار ہے کہ میں رحمت عالم کی غلامی میں حاصل ہوں. اور آج کے بعد میری زندگی کا ایک ایک بسط، ایک ایک لمحہ
اب یہ قوت موجود، یہ جلالت فکر و نظر اور یہ شوقت فکر و عمل سب کچھ رحمت عالم کے لیے وقت ہے. سب میں سے اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ آئے اور میرے قائد کا راستہ روک کر دکھائے، اس لیے کہ میرے آقا آج فجر کی نماز حرم میں ادا کرے. اس لیے فرمایا کہ حرم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ بند کر رکھا تھا انہوں نے. حرم میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. اس کا مصداق ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر سے اللہ کے بندوں کو روکتا ہے، ایمان اور اس کا ذکر کرنے روکتا ہے اور تعمیر کے بجائے تقریب کرتا ہے، تعمیر کے بجائے تقریب کرتا ہے. نام لیا سیدنا عمر فاروق نے. اب فیصلہ رمضان خان بہادر حمدہ چودھری اتبا مسٹر ملید پیر دادا ابو لہب نام دیا. ہاں جی نام لیا، ایک کا نام لیا. عمر بول رہا ہوں، ابن خطاب رحمت عالم کے غلام کی حیثیت سے بول رہا ہوں. تم نے میری عداوت دیکھی تھی، اب رحمت عالم سے دوستی بھی دیکھو گے. تم نے میرا انکار سنا تھا، اسلام سے اقرار کا رنگ بھی دیکھو گے. میں بہت بگڑ گیا تھا، الحمدللہ آج کی صبح میرے بلاؤں کا آغاز ہے. سمجھ رہا ہوں دلالت ہدایت سے بدل رہی ہے، شکاوت سعادت سے بدل رہی ہے، عداوت محبت سے بدل رہی ہے، انکار اقرار سے بدل رہا ہے، بغاوت کی طاعت سے بدل رہی ہے. محمد عربی کے غلام کی حیثیت سے بول رہا ہوں. میرا شاندار ماضی گواہ ہے، سناٹا ہے کفر کے گھر میں سناٹا. سارا کفر ایک عمر کا جواب نہیں دے سکا. آج بھی سارا کفر ایک اسامہ کا جواب نہیں دے سکتا. ایمان سب سے بڑی طاقت ہے راولپنڈی والوں. ایمان سب سے آپ کا خیال یہ ہے کہ میلے میں فضلہ بڑھ جائے تو وہ طاقت ہے. ایمان سب سے بڑی طاقت ہے. سناٹا تھا سارے کفر کے ماحول میں، سناٹا سکوت مرد. کسی میں ہمت نہ تھی ابن خطاب کی جلالت کا سامنا کر سکے. رحمت عالم تشکیل ہے. اور کے لیے بیت اللہ کا بند دروازہ خود عمر فاروق نے کھولا. اس لیے تاریخ جب اس مرد نر کی سیرت سے گزرتی ہے تو اس چیپٹر سے گزرتے ہوئے اسلام عقیدت پیش کرتی ہے کہ اول من فتح باب الکعبۃ عمر بن الخطاب وَأَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ جَهْرًا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.
وَأَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ عَلَانِيَةً مِّنَ الْمَكَّةِ إِلَى الْمَدِينَةِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، جس نے اپنے اعلان کا اپنے ایمان کا اونچی آواز سے بباؤں کے دول اعلان کیا، وہ عمر ہے خطاب کا فرزند، جس نے رسول اکرم کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا۔ وہ عمر ہے جس نے سینہ تان کے ہجرت کی، مکہ والوں کو بتا کر ہجرت کی، چھپ کے نہیں جا رہا ہوں، ہمت ہے تو میرا راستہ روک کے دکھاؤ، وہ بھی عمر ہے خطاب کا فرزند۔ پہلی نماز اس امت نے جو بیت اللہ میں ادا کی، جاگ رہے ہو؟ 20 تراویح کے بعد رات کے 10 بجے تک آپ کا جاگتے رہنا، یہ بڑی عظمت کی بات ہے۔ میں آپ کے تاریخ نے فاروق اعظم کو سلام کیا، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، بڑی بات ہے بھائی۔ ہاں، پہلی نماز جو اس امت نے بیت اللہ میں بیت اللہ کے زیر سایہ ادا کی نا، وہ یہی نماز صبح تھی جو عمر کے ایمان کی صبح تھی، جو عمر کے ایمان کی صبح تھی، یہی صبح تھی جس امت نے رحمت عالم کی اقتدا دے پہلی نماز ادا کی۔ اس لیے عرض کی اللہ کے رسول، یہ مشن جمالی ہے اور بندہ جلالی ہے۔ میرے نام سے ان کی ماں مرتی ہے، کفر کی ماں مرتی تھی عمر کا نام سن کر، اب بھی مرتی ہے عمر کے نام سے، کفر کی ماں اب بھی مرتی ہے۔ میرے لیے تو بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں آپ کا سفیر بن کے جاؤں، میں آپ کا نمائندہ بن کے جاؤں، اور تاریخ میں میرا نام سفیر رسول کے ٹائٹل سے، سفیر رسول کے عنوان سے لکھا جائے، تو بڑا اعزاز ہے میرے لیے۔ لیکن صورتحال اس طرح کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرائے کہ ٹھیک کہتے ہو، اگر تم گئے تو تلواریں چل جائیں۔ اب اللہ کے رسول کی نظر شرافت کے اس پیکر پہ پڑی جس کے متعلق فرمایا، میرا عثمان فرش پہ چلتا ہے، اللہ کے فرشتے عرش پر اس سے حیا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے عرش پر اس سے حیا کرتے ہیں، لیکن عصر حاضر کے مفکرین کو حیا نہیں آتا۔ عثمان تم جاؤ، ہمارے نمائندہ بن کر جاؤ، مجھے امید ہے کہ مکہ والے تم سے حیا کریں گے، اس لیے کہ وہ تمہارے ممنون ہیں، تمہارے ان پر احسانات ہیں۔ عثمان ابن عفان جو تھے، زمانہ اسلام سے پہلے بھی سخاوت کا ایک امڈتا ہوا سیلاب اور چلتی ہوئی آندھی اور ایسا سخاوت کا ابر کرم تھے کہ جو ہر گھر پہ برستا تھا۔ سب سے بڑا دسترخوان مکہ میں سیدنا عثمان ابن عفان کا ہوتا تھا، جس میں اپنے پرائی کی تمیز کے بغیر سب آتے تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ عثمان ابن عفان کی یہ عادت تھی کہ رات کی تنہائی میں آٹے کی بوریاں، اشیاء خرد و نوش اٹھا کر چپکے سے بیواؤں کے گھروں میں ڈال آتے تھے، یتیموں اور مسکینوں کے ہاں پہنچاتے تھے، رات کے اندھیرے میں جاتے تھے، رات کے اندھیرے کے باوجود بھی چہرے پہ نقاب ڈال لیا کرتے تھے کہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے، تاکہ دن کی روشنی میں اس کے آنکھیں چار ہوں تو شرمندہ نہ ہو۔ لیکن راول پنڈی کے دوستوں، خیر پردوں میں نہیں چھپ سکتی، جس طرح کہ شر بھی پردوں میں نہیں چھپتا، شر کی بدبو بھی سب تک پہنچ جاتی ہے اور خیر کی خوشبو بھی سب تک پہنچ جاتی ہے، چھپتی نہیں ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان سے سب محبت کرتے تھے، ایک عمومی پذیرائی حاصل تھی، اس قدر محبوب تھے اس وقت کے معاشرے میں کہ مائیں جب اپنے بچوں کو سلاتی تو لوری میں یہ بات کہا کرتی تھی، سو جا میرے لال، میں اس طرح تجھ سے محبت کرتی ہوں جیسے قریش عثمان ابن عفان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ضرب المثل بن گئی تھی۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان تم جاؤ، مجھے یقین ہے کہ مکہ والے تم سے حیا کریں گے۔
سیدنا عثمان بن عفان اللہ کے رسول کے سفیر کی حیثیت سے آئے، اور جو ہی انہوں نے مکہ کے شہری حدود میں قدم رکھا تو پورا شہر جمع ہو گیا، ہمارا محسن آ گیا، بھائی ہمارا محسن عثمان، مرد عورت بوڑھے جوان سب جمع ہو گئے، اور ہر نظر سے پیغام ہے، بولو عثمان آج ہم کیا خدمت کریں، اتنے عرصے کے بعد آئے ہو۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کوئی ذاتی مقصد لے کے نہیں آیا ہوں، میری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، میں تو اپنے رسول کا نمائندہ ہوں اور اپنے آقا کا پیغام لایا ہوں، تم نے نہ معلوم کن وجوہات پر یہ فیصلہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو تم حرم میں داخل نہیں ہونے دو گے۔ میرے آقا کا کہنا یہ ہے کہ وہ تو صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، کسی فوجی ارادہ سے نہیں آئے، تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، اپنا یہ فیصلہ واپس لو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلے پر پابندی نہ لگا۔ مشرکین کے لیڈرشپ نے یہ بات سنی، کہنے لگے یہ فیصلہ تو نہیں بدلے گا، یہ فیصلہ تو ہم کر چکے ہیں، ہاں اگر آپ چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کر لیجیے، آپ آ گئے ہیں آپ کو اجازت ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان نے فرمایا قبلہ دکھاتے ہو؟ میرا قبلہ نما حدیبیہ میں بیٹھا ہے، وہ دل کہاں سے لاؤں کہ بیت اللہ کا ان کے بغیر طواف کروں؟ ہم نے تو اس کو بھی ان سے سمجھا ہے، ہمیں تو اس کا تعارف بھی ان سے ہوا، ورنہ ہم تو اس کو بھی نہیں جانتے تھے، ہماری خدا شناسی بھی اسی کی طرف سے، اسی کی وجہ سے، ہماری تو یزداں شناسی بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، ہم ان کے ہوئے تو سارا زمانہ ہمارا ہوا۔ وہ جو جگر نے کہا نا، جگر نے فرمایا میرا کمال عشق، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گیا میں زمانے پہ چھا گیا، وہ مجھ پہ چھا گیا، یہ پہلی شرط ہے۔ ان کے بغیر بیت اللہ کا طواف کیسے کروں؟ ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ میں بیٹھے ہوئے فرزندان اسلام میں تبصرہ ہوا، کہنے لگے ہم تو یہاں بن گئے، عثمان کتنا خوش نصیب ہے، بیت اللہ کا طواف کرے گا، زمزم پیے گا، حتیم میں نوافل پڑھے گا، ملتزم سے لپٹ کر دعائیں مانگے گا، ساری سعادتیں حاصل کرے گا، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آواز رحمت عالم کی سماعت میں بھی پہنچی، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تم کہتے ہو، میرا دل نہیں مانتا کہ ہمارے بغیر عثمان بیت اللہ کا طواف کرنا گوارا کر لے۔ اس کو کہتے ہیں دونوں طرف ہے لگی ہوئی، دونوں طرف چراغ برابر جلے ہوئے، دونوں طرف چراغ برابر جلے ہوئے۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا کہ عثمان کی اس بات سے مشرکین مشتعل ہو گئے کہ ان کے بغیر بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کرتا، اتنی بڑی پیشکش کر دی ہم نے کہ چلو ان کو تو ہم نہیں آنے دیتے، لیکن آپ اگر چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کر لیں، ان کے بغیر بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کرتا، چلو ہم ان کے قتل کی افواہ اڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ تو ان کے بغیر بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کرتا، ہم اس کے قتل کی افواہ اڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رسول کی بارگاہ میں اس کی کیا قیمت ہے، اس کی اہمیت کیا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ افواہ اڑا دی گئی، ان عثمان قد قتل، ان عثمان قد قتل، ان عثمان قد قتل، عثمان قتل کر دیے گئے ہیں، حالانکہ نہیں، ان کو نظر بند کر دیا تھا، انہوں نے پکڑ کر نظر بند کر دیا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ میں قتل عثمان کی افواہ پہنچی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، فرمایا سنا ہے تم نے مشرکین نے ہمارے سفیر کو قتل کر دیا، سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، آج تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے،
عرض کیا ہم تو کر چکے، اللہ کے رسول آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے۔ فرمایا جو کر چکے ہیں وہ ایمان کی ہے، جو آج ہوگی وہ قصاص عثمان کی ہے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو گے، میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں، تم مجھ سے وعدہ کرو گے، میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں، اس وقت تک مدینہ لوٹ کر نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور بیعت کرنے والے کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھا، یوں نیچے اپنا ہاتھ، یہ یہاں بیعت کرنے والے کا ہاتھ، اپنے اس ہاتھ کو اوپر رکھتے ہوئے فرمایا نیچے میرا ہاتھ ہے، درمیان میں تمہارا ہاتھ ہے، میں اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں۔ آپ کی سمجھ میں آئی بات کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ میں کہا کرتا ہوں یہی نسبت بھی بہت تھی عثمان ابن عفان کے لیے کہ رحمت عالم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا، لیکن اللہ کو یہ نسبت اتنی پسند آئی۔ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بالیقین جن لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا انہیں کہہ دیجئے کہ یہ وعدہ تو تم نے اللہ سے کر لیا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ وعدہ تم جو میرے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کر رہے ہو گویا یہ اللہ سے ہو گیا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے جس کو میرے رسول نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اب میری رحمت کا تقاضا ہے میں اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہوں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اوپر والا ہاتھ تو گویا اللہ کا ہاتھ ہے۔ بیعت ہو گئی، پھر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بالیقین راضی ہو گیا ہے اللہ ان اہل ایمان سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر آپ سے بیعت کی۔ عثمان کتنا عظیم ہے، مکہ میں نظر بند ہوا، یہاں مکہ میں کچھ دیر کے لیے نظر بند ہوا، ادھر حدیبیہ میں 1400 انسانوں کو جنت کے ٹکٹ مل گئے۔ جس درخت کے نیچے عثمان ابن عفان کے لیے بیعت لی گئی اس درخت کو بھی قرآن میں جگہ مل گئی۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اب آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، سیدنا عثمان ابن عفان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وعدہ لیا گیا، بیعت لی گئی، عثمان ابن عفان شہید ہو گئے تھے یا زندہ تھے؟ زندہ تھے، تو بیعت کیوں ہوئی؟ افواہ پر۔ کسی صحابی نے، اچھا یہ نتیجہ نکالنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ بیعت ہو گئی تو مکہ والوں کے ہاں کھلبلی مچ گئی۔ ہم نے چاہا تھا کہ عثمان کی قیمت معلوم کریں، یہ تو ان کے بغیر بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کرنا چاہتا، ہم اس کے قتل کی افواہ اڑائیں تاکہ پتہ چلے رسول اللہ کے ہاں اس کی اہمیت اور قیمت کیا ہے۔ تو قیمت یہ ہے کہ رسول نے بھی اور تمام مسلمانوں نے بھی وعدہ کر لیا ہم جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک مدینہ نہیں جائیں گے۔ چھوڑو یار، چھوڑو جلدی سے، یہ تو 313 بھی بہت تھے، آج تو 1400 ہیں۔ بدر میں کتنے تھے؟ 313 تھے، ہماری طبیعت صاف کر دی تھی، اب تو 1400 ہیں، جلدی چھوڑا عثمان ابن عفان کر تیز رفتار گھوڑے پہ بٹھا کر حدیبیہ میں پہنچا دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالنورین کا ماتھا چوما
صحابہ نے گلے لگایا، ماتھے چومے، معان کے ہوئے اور راحت و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ کسی ایک صحابی نے بھی اللہ کے رسول سے یہ نہیں کہا، مسجد میں بیٹھا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری گفتگو ہو، کسی ایک صحابی نے بھی اللہ کے رسول سے یہ نہیں کہا کہ آقا عثمان تو زندہ تھے، وہ تو جھوٹی افواہ اڑائی گئی تھی، آپ نے ہم سے بیعت لے لی، آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ عثمان زندہ ہے؟ اس لیے نہیں کہا صحابہ نے کہ صحابہ کا یہ متفقہ عقیدہ تھا کہ علام الغیوب اللہ کے سوا کوئی نہیں، علم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ صحابہ کا متفقہ عقیدہ تھا۔ اور یہ اس لیے متفقہ عقیدہ تھا کہ یہ نص قطعی ہے، نص قطعی ہے۔ قرآن نے بار بار یہ دعویٰ کیا ہے کہ علام الغیوب کون ہے؟ اللہ ہی۔ بار بار قرآن نے یہ کلیم کیا ہے، دعویٰ کیا ہے کہ علام الغیوب کون ہے؟ اللہ ہی۔ فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اعلان کیجئے میرے رسول زمین و آسمانوں کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کوئی نہیں جانتا مگر، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ صحراؤں میں ہے، دریاؤں میں، جو کچھ خشکی میں ہے تر میں، جو کچھ بر میں ہے بحر میں۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اس کے علم کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ پوری کائنات میں خزاں میں اور ونٹر میں جب درختوں سے پتے جھڑتے ہیں تو دنیا بھر کے درختوں سے گرنے والا کوئی ایک پتا بھی ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو۔ وما تسقط من ورقۃ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور دھرتی کے سینے سے اگنے والا کوئی بیج، کوئی دانہ ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سارا رطب و یابس، خشکی و تر وہی جانتا ہے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملک، اعلان کیجئے میرے رسول میں اس کے خزانوں کا مختار نہیں، مختار وہ ہے، میں تقسیم کار ہوں، وہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ مختار کون؟ ولا عالم الغیب، اور میں علام الغیوب بھی نہیں، وہ عالم الغیب، اللہ عالم الغیب، اور رسول عالم وحی، عالم وحی، نبی وہی جانتا ہے جو اسے بتایا جائے، پیغمبر اس کی طرف سے اطلاع کی انتظار کرتا ہے، اس کو کسی کی انتظار نہیں، نبی اس کی وحی کا منتظر ہے، اللہ کسی کی بات کا انتظار نہیں کرتا۔ کسے پرسید از گم کردہ فرزند کہ اے روشن گہر پیر خردمند، کسی نے اس روشن ضمیر سے پوچھا جس کا بیٹا گم ہوا، سیدنا یعقوب سے، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرادر چاہے کنانش ندیدی، روشن ضمیر مصر سے کرتا روانہ ہوا تیرے لختے جگر کا، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه على وجه ابی
یاتی بصیرا۔ سیدنا یوسف نے اپنا کرتا دیا بھائیوں کو، لے جاؤ میرے ابا جان کے چہرے پہ ڈالنا، انشاءاللہ اس کی بینائی بحال ہو جائے گی، مجھے دیکھنے کے لیے اللہ اس کی آنکھوں کو نور عطا کر دے گا۔ کرتا روانہ ہوا مصر سے، اور یہاں کنعان میں بیٹھے ہیں یعقوب، فرماتے ہیں لاجد ریح یوسف انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ لوگوں اگر تمہیں میری بات مذاق نہ لگے تو آج مجھے اپنے پیارے یوسف کے کرتے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ پوچھنے والوں نے کہا مصر سے کرتا آ رہا تھا، معلوم ہو گیا جب وہی یوسف کنعان کے کنویں میں تھا، کیوں معلوم نہیں ہوا؟ پہنچ گئی نظر تو اتنی دور، اور نہیں پہنچی تو اتنی قریب۔ مصر پہنچی، کنعان کیوں نہیں پہنچی؟ فرمایا نظر کی بات نہیں، خبر کی بات ہے۔ وہاں سے خبر آ گئی تو میں نے بتا دیا، اور یہاں خبر نہیں ملی تو مجھے نہیں معلوم۔ حال من برق جہانس دم پیدا و دیگر دم نہانس، گہے بر تار میں آلہ نشینے، گہے بر پشت پائے خود نبی نے۔ ہمارا حال تو بس ایسے ہے جیسے بجلی چمکتی ہے تو تنکے بھی نظر آتے ہیں، اور جب بجلی چمکنا بند ہو جائے تو گھپ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ہمارے دل پہ بھی جب وحی کی بجلی چمکتی ہے تو ہم فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے ہیں، اور جب وحی کی بجلی نہیں چمکتی تو پاؤں کے نیچے والی چیز کا بھی پتہ نہیں۔ ہم وہی جانتے ہیں جو ہمارا اللہ ہمیں بتائے۔ نبی عالم وحی اور اللہ عالم الغیب۔ نہیں پوچھا تمام صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی کہ عثمان تو زندہ ہے، آپ کیوں بے چین؟ ہم بے چین، بیعت ہوئی۔ اچھا اللہ نے کیوں نہیں بتا دیا اپنے رسول کو؟ ہاں یہ بھی تو ایک پہلو ہے نا، میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غلط افواہ ہے، عثمان زندہ ہے ابھی آ جائے گا۔ اللہ نے اس لیے نہیں بتایا، بڑے آرام سے سنیے گا۔ یہی عثمان جو آج زندہ ہے سن 35 ہجری میں مظلومانہ طور پر شہید ہونے والا تھا۔ یہ 6 ہجری ہے اور 35 ہجری کو عثمان کی شہادت ہونی تھی۔ 29 سال کے بعد یہ واقعہ ہونا تھا، اور اس وقت عثمان کے خون کے بدلے کی آواز صدا بلند ہونی تھی، قصاص عثمان کی۔ اللہ نے اس آواز کو منسوخ کرنے کے لیے آج بیعت ہونے دی۔ بیعت آج ہو جائے، عثمان جب بھی مظلومانہ قتل ہو تو اس کے خون کا بدلہ لینے کی آواز اٹھانا انتشار نہیں، نص قطعی کے مطابق ہوگا۔ معاہدہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، اس ایگریمنٹ کے مطابق مسلمان واپس آ گئے۔ یہ بڑی تفصیل ہے، میں اس میں بیٹھا رہوں تو ساری رات گزر جائے گی، مجھے خلاصہ بھی تو نکالنا ہے۔ معاہدہ پر واپس آ گئے، 2 سال تک مسلمان نہیں آئیں گے مکہ میں، اور 2 سال کے درمیان کوئی جھگڑا کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اور ان 2 سالوں کے درمیان اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ آئے گا تو مشرک اس کو واپس نہیں بھیجیں گے، لیکن اگر کوئی مشرک مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے گا تو مدینہ کی قیادت اس کو واپس کرنے پر پابند ہوگی، مجبور نہ پابند ہوگی۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی، یک طرفہ بات تھی کہ اگر کوئی مشرک مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو ہم واپس کر دیں گے تاکہ مشرک اس کی کھال اتاریں کہ تو کیوں مسلمان ہوا، لیکن اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ چلا جائے تو وہ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہے ارتداد کا راستہ اختیار کر لے، لیکن کبھی کبھی بڑے مقاصد کے لیے تلخ فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس مرحلے پر بڑے بے چین ہوئے۔ الفاظ تھے الاسنا علی الحق وهم علی الباطل، کہ اکبر نے ہاتھ پکڑا اور سیدھا بارگاہ رسالت میں لے گئے۔
اب بولو، استاذ کے سامنے بات کرو. ہاں نا، استاذ کے سامنے بات کرو، جواب یہاں سے ملے گا. لیکن اب یہاں فاروق اعظم کا لہجہ وہ نہ رہا، وہ تو بھائی تھے نا. بھائی کے سامنے تو ذرا تیز بول پڑے، اب تو آقا ہیں. اب کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ تو ان کا کوئی آدمی مدینہ آئے تو ہم واپس کر دیں گے، ہمارا آدمی اگر مکہ جائے تو واپس نہ کریں گے. یہ تو السنا علی الحق وہم علی الباطل، کیا ہم حق پر نہیں ہیں وہ باطل پر نہیں ہیں؟ رحمت عالم نے فرمایا عمر الست رسول اللہ، کیا میں اللہ کا رسول نہیں ہوں؟ صدیق اکبر نے فاروق اعظم نے عرض کیا لا ریب فی، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے رسول اکرم ہونے میں کیا شبہ ہے؟ تو آقا نے فرمایا پھر کیوں یقین نہیں کرتے ہو کہ اللہ مجھے نقصان نہیں پہنچنے دے گا، چاہے ظاہری صورت کچھ ہو. تم کیوں نہیں یقین کر لیتے ہو کہ اللہ مجھے نقصان نہیں پہنچنے دے گا؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں رسول اکرم کی اس بات نے میرے دل سے ساری گرانی ختم کر دی اور میں مطمئن ہو گیا، پھر سکون ہو گیا. آگے واپس معاہدہ یہ تھا کہ بعض قبیلے جو تمہارے دوست ہیں انہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے، اور جو ہمارے دوست ہیں انہیں تم کچھ نہیں کہو گے. مشرکین نے خود یہ وعدہ توڑا اور مسلمانوں کے دوست قبیلے پہ ہاتھ اٹھایا. وہ بیچارے زخم کھا کر مدینہ آئے اور اللہ کے رسول سے کہا یہ دیکھیے ہمیں ستایا ہے مکہ والوں نے، ہمارے مال لوٹ لیے، ہماری عزتیں خراب کی. رحمت عالم نے فرمایا اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اب ہم مکہ جائیں فوجی انداز میں جائیں. اب ہم جائیں اور فوجی انداز میں جائیں. جب زیارت بیت اللہ کے لیے آئے تھے تو 1400 صحابہ تھے، اب آئے ہیں تو 10,000 صحابہ کی جماعت ہے. اور یہ 10,000 جو تھے نا خالص کمانڈوز تھے. کیا کہا میں نے؟ خالص کمانڈوز. مسلمان کمانڈوز بھی ہوتا ہے؟ ہاں. آپ کا کیا خیال ہے؟ مسلمان بس تعویذ فروش ہوتا ہے کہ کوئی قبر تاڑ لی اور اس پہ بیٹھ گیا مست قلندر سب کچھ اندر، کبھی کسی کو شو کر دیا، کبھی کسی کو فو کر دیا، کبھی کسی کو تعویذ لکھ دی. یہ مسلمان کی زندگی؟ یہ تو پاپائیت ہے. یہ درباری زندگی پاپائیت کا دوسرا نقشہ ہے. ہاں، یہ جو ہندوؤں کے باپو ہوتے ہیں یہ ان کی کاپی ہو رہی ہے. مسلمان کی شناخت اور مسلمان کی پہچان بدر کے میدان سے، احد کے میدان سے، یرموک کے میدان سے، تبوک کے میدان سے، مدائن اور قادسیہ کے جہادی مرحلوں سے مسلمان کی شناخت ہوتی ہے. آج بھی الحمدللہ افغانستان کے محاذ پر مسلمان کی شناخت کا احیاء ہوا، تجدید ہوئی ہے مسلمان کے تشخص کی. کشمیر کے محاذ پر مسلمان کی پہچان کی تجدید ہو رہی ہے. اور عجیب اتفاق ہے کہ افغانستان ہو یا کشمیر، درباریوں میں سے کوئی نہیں، سارے کے سارے موحد ہیں. درباریوں میں کوئی جا ہی نہیں سکتا، یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. بابا ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. میں کہا کرتا ہوں بدعتی کبھی مجاہد نہیں بن سکتا. مجاہد بننے کے لیے موحد اور متبع سنت ہونا ضروری ہے. جہاد کی روح اسی دل میں آئے گی جس دل میں اللہ کی توحید. کیا کہا اقبال نے؟ بتہا کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کہیں پر سیل رواں ہمارا. اے آپ جوئے باریوں میں کوئی جا ہی نہیں سکتا، یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. بابا ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. میں کہا کرتا ہوں بدعتی کبھی مجاہد نہیں بن سکتا.
مجاہد بننے کے لیے موحد اور متبع سنت ہونا ضروری ہے. جہاد کی روح اسی دل میں آئے گی جس دل میں اللہ کی توحید. کیا کہا اقبال نے؟ بطحا کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری، رکتا نہ تھا کہیں پر سیل رواں ہمارا. اے آپ جوئے گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. سالارے کارواں تھا میرے حجاز اپنا، جس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے. اے واجپائی تجھ پہ مصیبت آئی انشاءاللہ. واجپائی کے دوست چلے گئے. ہاں وہ جو اس کی استقبال کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھاتے تھے نا لاہور، سرخ قالین بچھائی واجپائی لانتی کے لیے. یہی جرم لے بیٹھا ان کو. کارگل کے شہیدوں کی آہیں لے گئی اور اس ہندو پاکستان کے دشمن نمبر 1 کا استقبال کرنا، یہ لے گیا ہے گنجے گروپ کو. اور انشاءاللہ اب یہ منافق نہیں آئیں گے دوبارہ. یا پھر تم پھر ان کے سامنے ناچو گے. اب ایسے چپ گھسے ہوئے جیسے چوہے بلوں میں گھس جاتے ہیں، ایسے گھسے ہوئے ہیں. چور ہے نا، چور بزدل ہوتا ہے. اللہ کے ہاں گناہ برداشت ہوتے ہیں، غداری برداشت نہیں ہوتی، اور تکبر برداشت نہیں ہوتا. خیر 10,000 کمانڈوز رحمت عالم کے تربیت یافتہ مجاہد تشریف لائے ہیں. 20 رمضان المبارک کو مکہ میں داخلہ ہوا. اللہ کے رسول کے سر مبارک پر آج سیاہ رنگ کی پگڑی تھی. آپ نے ہمیشہ سفید رنگ کی پگڑی ہے سر پہ رکھی ہے، زیر سر فرمائی ہے. معمول کیا تھا؟ کبھی ایک دن بھی حلفم باللہ سمت اللہ رب العزت کی جلالت کی قسم، ایک دن بھی کبھی رحمت عالم نے نہ سبز رنگ کی پگڑی باندھی ہے، نہ پیلے رنگ کی پگڑی باندھی ہے، نہ کتھئی رنگ کی باندھی ہے. سفید رنگ کی پگڑی ہمیشہ. فتح مکہ کے دن آپ نے سیاہ رنگ کی پگڑی باندھی ہے. سفید اور سیاہ رنگ سنت، باقی سب سیاست. کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ سفید اور سیاہ رنگ کی پگڑی سنت اور باقی سب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ پگڑی تھی، اس میں سفید دھاریاں تھیں. سیاہ پگڑی تھی، اس میں سفید دھاریاں تھیں. اور اسلام کے پرچم کا رنگ بھی تقریباً یہی تھا. سفید دھاریاں سیاہ زمین میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں فاتح بن کے آئے جس شہر میں 2 سال پہلے داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا. اس شہر میں فاتح بن کے آئے اور مشرکین مرے ہوئے ہیں اپنے اپنے گھروں میں. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سید ہیں، قبیلہ انصار سے. اس دن پرچم ان کے ہاتھ میں تھا، اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. جھنڈا لے کے فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، تلک الایام نداولها بین الناس.
او مکہ والو، ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے، کل تمہاری تلواریں تھیں، ہمارا گلا، تیار ہو جاؤ، آج ہماری تلوار ہوگی اور تمہارا گلا۔ یہ راتیں اور دن اللہ کے قبضے میں ہیں، وہ پھیرتا رہتا ہے، ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا، کل تمہارا تھا، آج ہمارا۔ الیوم یوم المزحمہ، آج ٹکر ہوگی، آج تصادم ہوگا۔ رحمت عالم کی سماعت تک یہ آواز ٹکرائی۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کو بلاؤ۔ بلایا گیا، رحمت عالم نے پوچھا کیا کہتے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول میں مشرکین کی حوصلہ شکنی کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں آج تصادم کا دن ہے، ٹکر کا دن ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا کس سے پوچھا تم نے؟ یہ آواز بلند کی کس کی اجازت سے؟ عرض کیا اللہ کے رسول میرے اپنے وجدان کی آواز ہے، رحمت میرے دل کی آواز ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا اسلام تیرے دل کی پسند کی بات نہیں ہے، رسول کی اطاعت کا نام اسلام ہے۔ من مانی دین میں نہیں ہے، فیصلے دل نہیں کیا کرتا، یہاں فیصلے رسول کے چلیں گے۔ علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ نا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، فرمایا پرچم لے لو سعد سے۔ یہ تعزیری فیصلہ تھا، تنبیہ تھی۔ سیدنا علی نے پرچم لے لیا، اسلام کا جھنڈا اب کس کے ہاتھ میں؟ سیدنا علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں۔ رحمت عالم نے فرمایا علی اب آواز بلند کرو، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج تصادم کا دن نہیں ہے، آج مہربانی کا دن ہے، آج ٹکر کا دن نہیں، آج کرم کا دن ہے۔ کوئی بادشاہ فاتح بن کے نہیں آیا، کوئی مادہ پرست حکمران فاتح بن کر نہیں آیا، اللہ کا محبوب آیا ہے، رب العالمین کا رحمت للعالمین آیا ہے۔ علی جاؤ میرے حریفوں سے کہو تم ڈر گئے ہو، گھروں میں بند ہو گئے ہو، ذرا باہر آؤ دیکھو کون آیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں ان کا ماضی یاد ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے بلال کو تڑپایا، جنہوں نے سمیہ کو 2 ٹکڑے کیا، جنہوں نے خبیب کو انگاروں پہ بھون ڈالا۔ رحمت عالم نے فرمایا تم کیا کیا بتاؤ گے، میں سب کچھ جانتا ہوں، تمہیں بھی تو یاد ہونا چاہیے، یہ بھی وہی ہیں، میں بھی وہی ہوں۔ یہ کانٹے بچھاتے تھے، میرے پاؤں زخمی ہو جاتے تھے، یہ کوڑا پھینکتے تھے، میرے بال آلودہ ہو جاتے تھے، ان کے چھوکرے میری ہوٹنگ میں نعرہ بازی کرتے تھے۔ یہ نعرہ بازی ہمیشہ مشرکین کا شیوا رہا ہے، ہوٹنگ کے لیے زندہ باد، مردہ باد، ترد آباد، یہ مشرکین کا شیوا رہا ہے، مسلمانوں کا نہیں رہا کبھی بھی۔ یہ کتی جنس ایسا کرتی ہے، لانتی جنس، بکے ہوئے ٹٹو، 2 ٹکے کے کرائے کے نعرہ باز۔ ہاں یہ نعرہ بازی کرتے تھے، میری ہوٹنگ کے لیے، دل آزاری کے لیے کوڑا پھینکتے تھے، میرے راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، اور میں زخمی ہو کر بیت اللہ پہنچتا، غلاف کعبہ تھام کر عرض کرتا میرے معبود، اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے، رحمت مانگنے کے لیے آیا ہوں، زحمت نہیں، آبادی چاہتا ہوں، بربادی نہیں، سعادت چاہتا ہوں، ہلاکت نہیں۔ میرے معبود زندگی کے سفر میں ان کے ظلم مسلسل کی وجہ سے اگر کبھی میری زبان سے ان کی ہلاکت کی دعا نکل جائے تو الہ العالمین میری التجا ہے، میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا۔
میں اگر کہوں بھی کہ انہیں ہلاک کر دے تو میری وہ دعا قبول نہ کرنا۔ رحمت عالم نے فرمایا سعد یہ ستانے کے عادی ہیں، ہم معاف کرنے کے عادی ہیں، ان کے ہاں ہمیشہ پتھر رہے، میرے دامن میں ہمیشہ پھول رہے، یہ اپنی خو نہ بدلیں، میں اپنا رنگ کیوں بدلوں؟ پیارے علی جاؤ ابو جہل کے گھر کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ اور یہ آواز بلند کرو الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں، انتقام کا دن نہیں، آج معافی کا دن ہے۔ ڈرتے کیوں ہو؟ باہر آؤ، دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک گریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پر یہ سخن، مرحبا مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت چی عجب خوش لقبی، شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، محفل صفا کیو محفل صفا کیو وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خونہ شام تلواروں کو مرہم کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جاؤ مکہ والوں سے کہو آج ہم انتقام لینے نہیں آئے، معاف کرنے آئے ہیں، تمہیں برباد کرنے نہیں آئے، آباد کرنے آئے ہیں، انتقام کے شکنجے میں کسنے کے لیے نہیں آئے، دامن رحمت میں لے لینے کے لیے آئے ہیں۔ بچوں سے کہو تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا، جوانوں سے کہو تمہارے بازو نہیں کٹیں گے، بوڑھوں سے کہو تمہاری کمر نہیں جھکے گی، ماؤں سے کہو تمہاری مامتا نہیں لٹے گی، سہاگنوں سے کہو تمہارا سہاگ نہیں ویران ہوگا، بہنوں سے کہو تمہاری چادریں نہیں نوچی جائیں گی، بیٹیوں سے کہو تمہارے سر سے محمد عربی دوپٹے اتارنے نہیں آیا، دوپٹے سنبھالنے کے لیے آیا ہے۔ یہ کون آ گئی؟ حضور یہ حاتم کی بیٹی ہے، وہ جو سخی تھا نا یہ اس کی بیٹی ہے۔ ہاں مگر اس کے سر سے تو چادر اتر گئی، اس کے سر سے تو چادر اتر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنے غلام کو دی، فرمایا جاؤ اس کے سر پہ ڈالو۔ عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو مشرکہ ہے، بنت مشرک ہے، یہ خود بھی شرک کی بیمار ہے، مشرکہ، اس کا باپ بھی مشرک تھا، سخی ضرور تھا لیکن مشرک تھا۔ رحمت عالم نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے وہ دشمن کی ہو یا دوست کی، میں چاہتا ہوں اللہ میری بیٹی کا سر ہمیشہ محفوظ رکھے، کبھی چادر نہ اترے، میرے دشمن کے بیٹی کے سر سے بھی چادر اترے گی تو میری چادر اس کے سر پہ ضرور جائے گی۔ رحمت عالم نے
انسان کی بیٹی کے سر سے چادر اتاری نہیں، سنبھالی ہے، اب میں کیا کروں؟ خود مسلمان نے اپنے بیٹی کے سر سے چادر اتار پھینکی ہے تو میں کیا کروں؟ یہ نہ انگریز بنا، نہ مسلمان رہا، نہ یہ مغربی بنا، نہ یہ مشرقی رہا، میں کیا کروں؟ رحمت عالم کی چادر گئی۔ راولپنڈی والوں، وہ بیٹی جو میدان میں تلواروں کی جھنکار میں جنگی قیدی بن گئی، لیکن نظریہ نہیں بدلا، اسلام نہیں قبول کیا، جنگی قیدی بن کے آئی تھی، رحمت عالم کی چادر نے انقلاب بپا کر دیا، کفر کا پتھر آنسو بن کر آنکھوں سے جاری ہو گیا۔ رحمت عالم نے فرمایا، بیٹی میں نے سنا ہے تیرا باپ بہت غریب پرور تھا، اس کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا تھا، اپنے نیک نام باپ کا نام رسول اکرم کی زبان سے سن کر بیٹی کی آنکھیں برس پڑیں۔ بہت عجیب چیز ہوتی ہے نا بیٹی، بہت عجیب چیز ہوتی ہے۔ اللہ بیٹوں کو بھی سلامت رکھے، انہیں صالح بنائے، لیکن جو دل بیٹی کے پاس ہے وہ بیٹے کہاں سے لائیں؟ اتنی پیاری چیز ہے بیٹی، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو 4 دے دی، 4۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ بیٹی، تیری باپ کی بندہ پروری کی وجہ سے، اس کے جذبہ جود و سخا کی بدولت تجھے آزاد کرتا۔ حاتم کی بیٹی نے کہا، اللہ کے رسول میں اکیلے نہیں آزاد ہو سکتی، یہ میرے قبیلے کی عورتیں میرے ساتھ ہیں، اگر آپ ان سب کو آزاد کریں گے تو میں آزادی قبول کروں گی، ورنہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا، شاباش شاباش، اپنے باپ کا صحیح خون ہو، تجھے بھی ہمدردی ہے انسانی، جاؤ تجھے باپ کی نسبت سے آزاد کرتا ہوں، انہیں تیری وجہ سے آزاد کرتا ہوں، جاؤ تم سب۔ اب قبیلہ طے کی ساری عورتیں حاتم کی بیٹی سمیت کہنے لگی، اللہ کے رسول جب دنیا کی غلامی سے آزادی دے دی ہے تو اب جہنم سے بھی آزاد کر دیجئے۔ اور کلمہ شہادت پڑھ کر ساری کی ساری اسلام میں آ گئی، اور میری بات نتیجے تک آ پہنچی ہے۔ جن سروں کو تلوار نہیں جیت سکی، ان دلوں کو کردار نے جیت لیا، اور میں نے ثابت کیا کہ جو بات کردار میں ہے تلوار میں نہیں۔ اچھی چیز ہے، تلوار بھی اچھی چیز ہے، اس سے بھی بعض اوقات آپریشن کرنا پڑتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو رول کردار کا ہے، جو روح اور جو قوت کردار میں ہے تلوار میں نہیں۔ تلوار گلے کاٹتی ہے اور کردار دل جیتتا ہے۔ گلے کاٹنے کے لیے تلوار چاہیے اور دل جیتنے کے لیے کردار چاہیے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا یرموک میں، مشکوک نظر آیا، مجاہدین سے کہا اسے پکڑ کے لاؤ۔ انہوں نے پکڑ کے لایا، تلاشی لی گئی تو جیب سے اس کے جیب سے ایک کیا ہے، ایک بوتل نکلائی، چھوٹی سی شیشی بوتل نکلائی۔ خالد بن ولید نے اسے جو کھولا نا، پوچھا عشفی کیا ہے؟ اس نے کہا خیال کرنا، فی سمن، بہت خطرناک زہر ہے، خیال کرنا۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زہر کیوں لائے ہو؟ میدان جنگ ہے یہ، یہاں تو تیر و تلوار چاہیے ہوتے ہیں، یہ زہر کیوں؟ اس نے کہا زہر اس لیے کہ میں ایک مشن پہ تھا کہ مسلمان جس تالاب سے پانی پی رہے ہوں میں یہ زہر اس میں ڈال دوں، بس پھر پیتے جائیں گے اور مرتے جائیں گے۔ لو اکلوا 70 من الرجال لہلکوا، اتنا خطرناک زہر ہے کہ 70 آدمی بیک وقت مر سکتے ہیں اس سے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے ڈھکنا کھولا اور ساری
حلق میں. اب وہ کافر حیرت کے ساتھ دیکھ رہا ہے، حیرت کے ساتھ، ابھی تڑپے گا، ابھی رنگت بدلے گی، ابھی پھڑکے گا. سیدنا خالد اطمینان کے ساتھ کھڑے ہیں، فرماتے ہیں پریشان کیوں ہو گئے، حیرت کے ساتھ کیوں دیکھتے ہو؟ اس نے کہا خالد تو نے زہر کھا لیا ہے. مذاق تو نہیں، تو بہت خطرناک زہر ہے، اس سے انسان مر جاتا ہے. فرمایا تیری جدا پسند ہے، میری جدا پسند، تجھ کو خود ہی پسند ہے، مجھ کو خدا پسند. یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ زہر مارتی ہے، ہمیں تو محمد نے سبق پڑھایا، اللہ نہ مارے تو کوئی نہیں مار سکتا. وہ کافر کہتا ہے خالد میں اسی دین کے حوالے کرتا ہوں اپنی بقیہ زندگی جس دین نے تمہیں ایمان و یقین کی یہ بلندیاں عطا فرمائی. ہم بھی کوئی زندگی گزار رہے ہیں، دو ٹکے کی چیز سے ڈرتے ہیں، زہر سے ڈرتے ہیں، فلاں سے ڈرتے ہیں اور فلاں سے ڈرتے ہیں. یہ کیا بلیو ہے، کیا ایمان ہے؟ تمہیں اللہ کے سوا کسی سے ڈر ہی نہیں لگتا، اسی وقت مسلمان ہو گیا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ پر ایمان کمزور ہوا تو ایک ایک چیز سے ڈر لگتا ہے، ایک ایک چیز سے. راستے میں رسی بھی پڑی ہو تو سانپ سمجھ کر چیخ پہلے نکلتی ہے، غور سے بعد میں دیکھتے ہیں. یہی بات ہے نا جی. میرا خیال ہے میں نے آپ کو بہت دیر تک بٹھا لیا. اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرمائے. ہمارے مولانا خالد ندیم صاحب ہمارے فکری رفیق بھی ہیں، جماعتی ساتھی ہیں. ان کا حکم ہوا تو جس حالت میں بھی ہوں حاضر ہو گیا ہوں. آپ دوست بھی بڑے خلوص کے ساتھ تشریف لائے اور بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری عزت نصیب فرمائے. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثبتنا على صراط المستقيم وفقنا لما تحب وترضى وألف بين قلوبنا كما ألفت بين عبادك الصالحين. اے اللہ تو اپنے کرم سے ہمارے صیام اور قیام کو قبول فرما، زندگی عطا فرما. تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اپنے کرم سے شفا کاملہ عطا فرما. کچھ دوستوں نے خاص طور پر دعا کے لیے کہا، میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو صحت عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے قاری نیاز احمد صاحب آج علیل ہو گئے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. ہمارے دوست چودھری سخی محمد صاحب آج بتایا وہ علیل ہیں، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. کچھ دوستوں کو اولاد صالح کی تمنا ہے، ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں صالح اولاد عطا فرمائے. ہمارے اجمل بھائی قاضی ساجد محمود، اللہ تعالیٰ انہیں صالح اولاد عطا فرمائے. آپ سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں اللہ آپ کو عزت اور سربلندی نصیب فرمائے اور ہر فتنے سے محفوظ و معمون فرمائے. اس جگہ کو اللہ تعالیٰ مرکزیت عطا فرمائے اور یہاں کے لیے مولانا کے جو عزائم ہیں، جو ارادے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ان کی مدد فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ.